اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ٹرینڈنگ نیوز میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ جی ناظرین، آج جو ہاٹ ٹاپک آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے فواد چودھری کی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے متعلق، اور یہ کہنا کہ فوج کے ساتھ کشیدگی کو کم کیا جائے۔ اس پر مشاورت ہوئی ہے کہ انہوں نے عمران خان سے کہا کہ تحریک انصاف کو چاہیے کہ افراد کی بجائے ایشو پر توجہ دے اور فوج اور اس کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد جیل میں قید تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ فوج اور اس کی اعلیٰ قیادت کے معاملے میں درجہ حرارت میں کمی لائیں۔ فواد چودھری نے پیر کو اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی، اور اپنی اس ملاقات کے حوالے سے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ انہوں نے عمران خان سے کہا ہے انہیں اور تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ افراد کی بجائے ایشوز پر توجہ دے اور فوج کی اس اعلیٰ قیادت کے ساتھ کشیدگی کو کم کریں تاکہ سیاست میں تحریک انصاف کو جائز سپیس مل سکے۔ ٹریننگ نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ عمران خان سے پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بیرون ملک سے اپنے ایکس اکاؤنٹ کا کنٹرول پاکستان واپس لانے کو بھی کہا گیا ہے۔ عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ سمیت ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ فواد چودھری کی طرح پی ٹی آئی کے کئی سینئر رہنما بھی یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان کا جارحانہ انداز سے استعمال ہونے والا ایکس اکاؤنٹ کنٹرول میں رکھا جائے، کیونکہ اس وقت پارٹی کے سوشل میڈیا کو فوج کی مخالف مہمات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تاہم وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر ممکنہ رد عمل کے خوف سے عوام میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور نہ ان میں عمران خان پر فوج اور اس کے علاوہ کمان پر حملے بند کروانے کے لیے اصرار کرنے کی جرات ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ اس میں یہ بھی خبر شائع کی گئی کہ تحریک انصاف کے سینئر قیادت بشمول موجودہ چیئرمین، سیکرٹری جنرل اور سیکرٹری اطلاعات کے پاس پارٹی کے آفیشیل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا کنٹرول نہیں ہے۔ یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بشمول عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ بیرون ملک سے کنٹرول ہوتے ہیں اور وہیں سے چلائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ عمران خان ان کے مشورے کا مثبت جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو معمول کی سیاست میں واپس لانے کے لیے یہ کرنا پڑے گا۔ رواں ماہ کی 19 تاریخ کو دوبارہ عمران خان سے ملاقات کروں گا اور انہیں اس سلسلے میں قائل کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کے دشمنوں اور ان کے سوشل میڈیا پر فوج مخالف پروپیگنڈے سے دور رہے۔ اور فواد چودھری نے ایک پوسٹ میں لکھا کہ تحریک انصاف کے رہنما کو چاہیے کہ وہ فوج پر تنقید کے بیانیے سے دوری اختیار کریں۔ فوج پاکستان کے سیکیورٹی فریم کا ورک کا ایک لازمی جزو ہے۔ کوئی بھی قوم اپنے مسلح افواج کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ایسی تنقید پاکستان کو بحیثیت کمزور کر دے گی۔ ہمیں اداروں کے حوالے سے تنازعات میں پڑنے کی بجائے درجہ حرارت میں کمی لانے کی ضرورت ہے۔ فواد چودھری کا سوشل میڈیا بیان میں یہ بھی کہنا تھا کہ جس وقت فوج کی سیاست میں شمولیت کا معاملہ اسکروٹنی کے لیے کھلا رہنا چاہیے، اس وقت اصلاحات کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ملک کا اہم ترین ادارہ ہے۔ فرائض کی انجام دہی کے دوران اپنی جانوں کو خطرات میں ڈالنے والے سپاہی ہمارا فخر ہے۔ انہوں نے ہماری سلامتی کے لیے جنگیں لڑی ہیں، یہ واقعی ہماری لائف لائن ہے۔ عمران خان بھی کہہ چکے ہیں کہ ملک بھی ہمارا ہے اور فوج بھی ہماری ہے۔ میں مانتا ہوں کہ جذبات طاقتور ہوتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ہم مخالفین کے اعلی کار نہ بنیں۔ دلجیت دوسان جو انڈین ایکٹر ہیں، انہوں نے آج ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ناقص انتظامات سے تنگ آ کر بھارت میں مزید میں پرفارم نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ بھارت سے تعلق رکھنے والے عالمی شہرت یافتہ پنجابی گلوکار دلجیت دوسان نے بھارت میں مزید پرفارم نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دلجیت دوسان نے ہفتے کو چندی گڑھ میں ایک ہاؤس فل کنسرٹ میں شاندار پرفارمنس دی، لیکن اس دوران انہوں نے اپنے مداحوں کو اس وقت حیران کیا جب انہوں نے اعلان کیا کہ وہ آئندہ بھارت میں کوئی شو نہیں کریں گے۔ دلجیت دوسان نے اس فیصلے کی وجہ بھارت ناقص انفراسٹرکچر اور انتظامات کو قرار دیا اور حکام سے اپیل کی کہ وہ بہتر سہولیات فراہم کریں، کیونکہ کنسرٹ انڈسٹری ملک میں تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ دلجیت نے چندی گڑھ میں اپنے کنسرٹ کے اختتام پر حکومت اور متعلقہ حکام سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ ملک میں لائیو شوز کے لیے انفراسٹرکچر پر توجہ دیں۔ پنجابی گلوکار دلجیت دوسان نے کہا کہ میں حکام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہاں لائیو شوز کے لیے مناسب سہولیات نہیں۔ یہ ایک بڑا آمدنی پیداوار کرنے والا سسٹم ہے۔
اس میں بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، برائے کرم اس پر غور کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ چندی گڑھ انتظامیہ کو گلوکاروں اور فنکاروں کو پریشان کرنے کے بجائے ان کو انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے اعلان کیا اس وقت تک بھارت میں شو نہیں کریں گے جب تک اسٹیج کو کنسرٹ کے میدان کے درمیان نہیں بنایا جائے گا۔ دلجیت دوسانجھ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آئندہ کوشش کروں گا کہ اسٹیج کو درمیان میں لگایا جائے، جب تک ایسا نہیں ہوتا میں بھارت میں پرفارم نہیں کروں گا، اس لیے میری درخواست ہے کہ انتظامیہ انفراسٹرکچر پر کام کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ خیال رہے کہ دلجیت دوسانجھ بھارت سے باہر بھی کئی کنسرٹ کر چکے ہیں جن میں ان کے فینس بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دلجیت رواں سال مئی سے جولائی کے دوران شمالی امریکہ کے کنسرٹ سے 234 کروڑ بھارتی روپے کما چکے ہیں۔ ان کے امریکہ میں ہونے والے کنسرٹ کا ٹکٹ $55,000 یعنی 46 لاکھ بھارتی روپے کا تھا۔